بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلبہ، آج مسند امام اعظم کا چھٹا سبق ہے اور اس سبق کے اندر ہم ایمان کی حقیقت اور اس کے بارے میں جو مذاہب ہیں ان کی تفصیل اور تقدیر کے بارے میں جو اختلاف ہے اس کی تفصیل پڑھیں گے۔ عزیز طلبہ، گزشتہ سبق میں ہم نے باب شرائع الاسلام و ذم القدریہ کے تحت جو ہے وہ حدیث جبریل کا جو ہے وہ ذکر پڑھا تھا، جس میں ایک لمبی حدیث ہے، حدیث جبریل کے نام سے جو مشہور ہے، اس میں ایمان کا تذکرہ ہے۔ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایمان کے متعلق پوچھا کہ ایمان کیا ہے؟ تو ایمان کے بارے میں جو ہے وہ فرق ضالہ اور اہل سنت والجماعت کے درمیان اختلاف پایا جاتا ہے۔ فرق ضالہ سے مراد جہمیہ ہے، معتزلہ ہے، خارج ہیں، مرجئہ ہیں اور کرامیہ وغیرہ ہیں، اور اہل حق اہل سنت والجماعت جو ہیں ان کے درمیان اختلاف ہے کہ یہ فرق ضالہ ایمان کے بارے میں الگ عقیدہ رکھتے ہیں اور اہل سنت والجماعت جو ہیں وہ الگ عقیدہ رکھتے ہیں۔ پھر اہل سنت والجماعت میں سے بھی دو گروہ ہیں۔ ایک گروہ اشاعرہ کا ہے جو کہ حضرت ابو الحسن اشعری رحمہ اللہ تعالیٰ کی طرف منسوب ہیں، اپنی نسبت ان کی طرف کرتے ہیں، اور یہ امام مالک اور امام شافعی رحمہم اللہ تعالیٰ سے جو عقائد منقول ہیں ان کی تشریح اور ترویج کرتے ہیں۔ دوسرا گروہ اہل سنت کا ماتوریدیہ ہیں، یہ ابو منصور ماتوریدی رحمہ اللہ تعالیٰ کی طرف منسوب ایک جماعت ہے۔ یہ احناف سے جو عقائد کی تشریح منقول ہے اس کی تشریح اور ترویج کرتے ہیں۔ ان میں جو اختلاف ہے اہل السنہ والجماعت کے دو گروہوں میں، یہ کوئی اصولی قسم کا اختلاف نہیں ہے بلکہ فروعی قسم کا اختلاف ہے، چند فروعات کے اندر اختلاف ہے۔ فرق ضالہ اور اہل سنہ والجماعت کا جو اختلاف ہے ایمان کی حقیقت کے حوالے سے، اس میں جو ہے وہ سب سے پہلا فرقہ جو ہے وہ جہمیہ کا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ ایمان صرف معرفت قلبی کا نام ہے، زبان سے اقرار کرنا ضروری نہیں ہے۔ یعنی اگر کوئی شخص ایمان لاتا ہے، دل سے ایمان لے آتا ہے، کلمہ پڑھ لیتا ہے دل میں، تو اس کو زبان سے اقرار کرنا ضروری نہیں ہے، صرف معرفت قلبی کا نام ایمان ہے۔ اگر دل میں اس کے ایمان کی، اسلام کی پہچان آ گئی ہے تو وہ مسلمان ہے۔ جیسے کہ اس کی مثال حضرت ابو طالب جو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا تھے، اور اس طرح ہرقل جو کہ ایک بادشاہ تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو خطوط لکھے لیکن وہ مسلمان نہیں ہوا، تو ان حضرات کے نزدیک وہ اسلام کی حقیقت کو چونکہ جانتے تھے تو وہ مسلمان کہلائیں گے۔ دوسرا فرقہ معتزلہ اور خارج کا ہے، وہ کہتے ہیں کہ ایمان تین چیزوں کا نام ہے: دل سے تصدیق، زبان سے اقرار اور اعضاء سے عمل کرنا۔ لہٰذا ان کے ہاں جو نیک اعمال نہیں کرتا وہ مسلمان نہیں ہے۔ یعنی معتزلہ اور خارج کی یہ جو تعریف ہے ایمان کی حقیقت کے حوالے سے، وہ کہتے ہیں دل سے تصدیق بھی ضروری ہے، زبان سے اقرار بھی ضروری ہے اور اعضاء سے اعمال کرنا بھی ضروری ہے۔ اگر کوئی دل سے تصدیق کرتا ہے، زبان سے بھی اقرار کرتا ہے لیکن اعمال نہیں کرتا تو وہ شخص مسلمان نہیں ہو سکتا۔ تیسرا مذہب مرجئہ کا ہے۔ مرجئہ کہتے ہیں کہ صرف تصدیق قلبی کا نام ایمان ہے، عمل کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اگر کسی نے دل سے ایمان تسلیم کر لیا، اسلام کی حقیقت کو پہچان لیا تو وہ اس کی نجات کے لیے کافی ہے، اس کو اعمال کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ گویا کہ مرجئہ نے اعمال کو مؤخر کر دیا، اس لیے ان کو مرجئہ کہا جاتا ہے۔ چوتھا مذہب کرامیہ کا ہے۔ کرامیہ کہتے ہیں کہ ایمان کی حقیقت صرف اقرار باللسان کی ہے، یعنی کہ اقرار باللسان کا نام ایمان ہے، چاہے دل میں کفر ہو، چاہے دل میں نفاق ہو، زبان سے اگر اس نے کلمہ پڑھ لیا تو ہم اس کو مسلمان کہیں گے دنیاوی اعتبار سے، لیکن آخرت کے لیے کرامیہ کے ہاں بھی تصدیق قلبی ضروری ہے۔
تو یہ جو فرق ضالہ ہیں ان کا ایمان کی حقیقت کے حوالے سے جو مذاہب ہیں ان کی تفصیل آپ کے سامنے آ گئی ہے۔ اب ان کے مقابلے میں اہل السنہ والجماعہ کے جو دو گروہ ہیں ان کا ایمان کی حقیقت کے بارے میں صرف تعبیر کا اختلاف ہے، حقیقتاً کوئی اختلاف نہیں ہے۔ ان دو گروہوں میں سے پہلا گروہ جو ہے محدثین رحمہم اللہ یعنی اشاعرہ کا، وہ یہ کہتے ہیں کہ ایمان کی حقیقت کے حوالے سے ایمان معرفت بالقلب و اقرار باللسان و عمل بالارکان، یہ ان کے ہاں ایمان کی حقیقت کی تعبیر ہے۔ متکلمین اور امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک ایمان کی تعبیر یہ آپ کے سامنے لکھی ہوئی ہے، الایمان هو التصدیق بالقلب والاقرار باللسان شرط لاجراء الاحکام والعمل بالارکان، یعنی ان حضرات نے ایمان کی تفسیر تصدیق سے فرمائی اور عمل کو انہوں نے ثمرہ ایمان اور نتیجہ ایمان قرار دیا۔ یہ جو متکلمین اور احناف ہیں انہوں نے ایمان کی تفسیر جو ہے وہ تصدیق سے فرمائی ہے کہ ایمان کی تفسیر یہ ہے کہ دل سے تصدیق ہو، لیکن جو اعمال ہیں جو اعمال کر رہا ہے مسلمان، دل سے تصدیق کر لی، اعضاء سے جو اعمال صادر ہو رہے ہیں وہ جو اعمال ہیں وہ اس ایمان کا ثمرہ اور نتیجہ ہے۔ نتیجۃ التصدیق و ثمرۃ الایمان، نتیجہ تصدیق کا نتیجہ ہے اور ایمان کا ثمرہ ہے۔ لہٰذا اب دونوں میں کوئی خاص فرق نہیں ہے، محدثین اور متکلمین کی دونوں کی تعبیر کا اختلاف ہے، صرف انہوں نے جس مختلف الفاظ سے تعبیر کیا اور حضرات متکلمین اور احناف نے دوسرے الفاظ سے تعبیر کیا، حقیقتاً دونوں کی حقیقت ایک ہی ہے۔ یہاں یہ بھی سمجھ لینا چاہیے کہ دو لفظ ہیں اسلام اور ایمان، تو اس اسلام اور ایمان میں نسبت کیا ہے؟ اسلام انقیاد ظاہری کا نام ہے اور ایمان دل سے تصدیق کا نام ہے۔ بعض حضرات فرماتے ہیں کہ دونوں الفاظ مترادف ہیں، اسلام ایمان کی جگہ استعمال ہو سکتا ہے اور ایمان اسلام کی جگہ استعمال ہو سکتا ہے، دونوں میں کوئی فرق نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا فَأَخْرَجْنَا مَنْ كَانَ فِيهَا مِنَ الْمُؤْمِنِينَ فَمَا وَجَدْنَا فِيهَا غَيْرَ بَيْتٍ مِنَ الْمُسْلِمِينَ، ایک ہی جماعت کو مومن بھی کہا گیا اور مسلم بھی کہا گیا، تو لہٰذا دونوں میں کوئی فرق نہیں ہے، دونوں مترادف الفاظ ہیں۔ بعض حضرات کہتے ہیں کہ یہاں پر تباین کی نسبت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں اندر فرمایا قالت الاعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا اسلمنا، کہ لوگوں کو آمنا کہنے سے منع کیا اور اسلمنا کہنے کا حکم دیا، تو گویا کہ دونوں میں نسبت تباین کی ہے۔ اسی طرح اس حدیث کے اندر تقدیر کا مسئلہ بھی بیان ہوا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس بار ایمان لانا کہ اچھی بری تقدیر اللہ کی طرف سے ہے، یہ بھی ضروری ہے۔ تو یہاں اس حدیث کے تحت تقدیر کے حوالے سے بھی جو اختلاف ہے اس کو بیان کیا جاتا ہے۔ تقدیر کے بارے میں جو ہے وہ دو قسم کے فرق ضالہ جو ہیں ان کا تذکرہ آتا ہے کہ وہ قضاء اور قدر کے منکر ہیں۔ ایک تو قدریہ ہیں جو قضاء اور قدر کے سرے سے منکر ہیں، ان کے ہاں انسان اپنے افعال کا، اپنے اعمال کا خود خالق ہے۔ اگر افعال شر کی نسبت اللہ تعالیٰ کی طرف کرنے، اگر افعال کی نسبت اللہ تعالیٰ کی طرف کریں تو افعال شر کی نسبت بھی اللہ تعالیٰ کی طرف کرنا لازم آتا ہے، ان کا یہ کہنا ہے۔ اس لیے انسان اپنے افعال کا خود خالق ہے، اللہ تعالیٰ نے انسان کے افعال کو پیدا نہیں کیا۔ تو ایک فرقہ قدریہ ہے جو کہ قضاء و قدر کا سرے سے منکر ہے۔ دوسرا فرقہ ہے جبریہ کا۔ جبریہ کہتے ہیں کہ انسان مجبور محض ہے، تقدیر کے ہاتھوں مجبور ہے، اپنی مرضی سے وہ کچھ کام بھی نہیں کر سکتا، جو وہ اعمال کرتا ہے وہ پہلے سے تقدیر کے اندر لکھے ہوئے ہیں۔ کسی نے اگر زنا کیا تو وہ اس کی تقدیر میں لکھا ہوا ہے، اس نے اسی طرح کرنا ہے۔ کوئی اگر اچھا کام کر رہا ہے، کوئی صدقہ خیرات کر رہا ہے، کسی کے کام آ رہا ہے، کسی کی مدد کر رہا ہے، تو یہ اس کی تقدیر میں لکھا ہوا تھا پہلے سے۔ انسان مجبور محض ہے، اس کے اپنے اختیار میں کوئی چیز نہیں ہے۔ جبکہ ان فرق ضالہ کے مقابلے میں اہل السنہ والجماعہ کا تقدیر اور قضاء کے متعلق یہ عقیدہ ہے کہ افعال کا خالق اللہ تعالیٰ ہے، بندہ تو صرف سبب ہے۔ افعال کو چاہے وہ خیر کے ہوں چاہے وہ شر کے ہوں اللہ تعالیٰ نے پیدا کیے ہیں، اللہ تعالیٰ ہی اس کا خالق ہے۔ بندہ
ان افعال کو کرنے کا صرف سبب ہے، اللہ تعالیٰ ہی نے ان کو اپنے علم سے پہلے لکھ دیا ہے کہ یہ افعال ہیں. اب جس کی مرضی جو افعال خیر کرے، کرنے میں اختیار دیا اللہ تعالیٰ نے، کوئی افعال خیر کی طرف جائے یا کوئی افعال شر کی طرف جائے، لیکن پیدائش جو ہے افعال کی یہ اللہ تعالیٰ ہی کا کام ہے. بندہ جو ہے وہ اس کا خالق نہیں ہے، اور نہ ہی اتنا مجبور محض ہے کہ وہ اپنی مرضی سے کچھ نہیں کر سکتا. تو لہٰذا اہل السنہ والجماعہ کا جو مسلک ہے وہ اعتدال پر مبنی ہے. قضاء اور قدر کسے کہتے ہیں؟ قضاء اور قدر کا معنی کیا ہے؟ قضاء اور قدر کہتے ہیں تقدیر سے ہے. یہ تقدیر کہتے ہیں اندازہ کرنا. جیسے قرآن کریم میں آتا ہے فَظَنَّ أَن لَّن نَّقْدِرَ عَلَيْهِ، اور اسی طرح قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا، اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کا ایک اندازہ مقرر کر رکھا ہے. تو اس کا معنی لغوی ہو جائے گا اندازہ کرنا. اصطلاح میں تقدیر کہتے ہیں الحکم الکلی المکتوب من الازل، یعنی اللہ تعالیٰ نے ابتدا ہی سے انتہا تک جتنی بھی واقع ہونے والی چیزیں ہیں ان کو لکھ دیا ہے. اسی کو تقدیر کہتے ہیں. اور پھر اسی لکھے ہوئے کے مطابق ہی عملی جامہ پہنانا ان اشیاء کو یہ قضا کہلاتا ہے. یعنی ایک چیزوں کو لکھنا، ابتدا سے انتہا تک جتنی بھی چیزیں واقع ہوں گی وہ اللہ تعالیٰ نے لکھ دی ہیں، تو یہ تقدیر ہو گیا. اور عملی جامہ جب ان کو پہنایا جاتا ہے لکھے ہوئے کے مطابق، ان اشیاء کو عملی شکل جب پہنائی جاتی ہے، عملی شکل میں جب لایا جاتا تو یہ قضا کہلاتا ہے. اس کی تقدیر کی دو قسمیں ہیں، تقدیر معلق اور تقدیر مبرم. تقدیر معلق وہ تقدیر ہوتی ہے جو کسی دوسرے کام کے ساتھ معلق ہے، کہ کسی نے اگر فلاں کام کیا تو یہ ہوگا، اس میں تبدیلی کی جا سکتی ہے. مثال کے طور پر اگر کسی کے اوپر کوئی مصیبت آنی ہے، کوئی آفت آنی ہے، وہ پہلے ہی اللہ تعالیٰ سے دعا مانگتا ہے، آفت سے حفاظت کی دعا مانگتا ہے، تو وہ مصیبت ٹل جائے گی. اب اس کی تقدیر میں تو یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ اس کے اوپر یہ مصیبت آئے گی، لیکن یہ بھی ہے کہ اگر اس نے دعا مانگ لی، اللہ تعالیٰ سے اس مصیبت سے بچنے کے لیے پناہ مانگ لی، تو وہ اس سے محفوظ ہو جائے گا. تو اس کو تقدیر معلق کہتے ہیں. اور دوسری ہے تقدیر مبرم، جو قطعی تقدیر ہے، اس میں کسی قسم کی کوئی تبدیلی نہیں کی جا سکتی. جیسے کہ ایک شخص کو ہر شخص کو موت آنی ہے. اب یہ جو تقدیر ہے یہ قطعی ہے، اس میں کسی قسم کی کوئی تبدیلی نہیں ہے. موت تو آ کر ہی رہے گی. اب اس کی قسمت میں لکھا ہوا ہے اس نے مرنا ہے تو مرنا ہے. اب اس میں کسی قسم کی کوئی تبدیلی نہیں ہوگی. تو یہ تقدیر کی دو قسمیں ہیں. لہٰذا آج کے سبق کا خلاصہ یہ ہوا کہ ہم نے ایمان کی حقیقت کے بارے میں مذاہب کی تفصیل، اور اسی طرح قضاء اور قدر کا معنی اور اس میں جو اختلاف ہے فرق ضالہ اور اہل حق کے درمیان اس کی تفصیل پڑھی ہے. آخر میں آپ سے دو سوال ہیں. نمبر 1، اہل السنہ والجماعہ کے کون کون سے گروہ ہیں، ان کا نام بتانا ہے اور ان کے بارے میں تھوڑی سی تفصیل بتانی ہے کہ وہ کس کے پیروکار ہیں. نمبر 2، تقدیر کا لغوی اصطلاحی معنی کیا ہے. ان دونوں سوالوں کا جواب آپ نے کمنٹ باکس میں دینا ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.